ہمارے YouTube چینل ختم نبوت فیتھ پر آنے والے تمام مہمانان گرامی کو محمد عمر کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع طلوع آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے متعلق معلومات کا بقیہ حصہ آج ہم آپ احباب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت کلیم علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی تمام حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام سنایا، وہ سننے سے پہلے مومن تھیں۔ پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمہ تن اعتقاد تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ غرض یہ کہ ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے۔ ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقین اولین میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی زیادہ ممتاز ہیں۔ لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ محرمان خاص کے سوا کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ ابن الاسیر کا بیان ہے کہ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں ادا کرتے تھے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی پائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نکلے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا اور یہی طریقہ۔
پیارے دوستو، سوال یہ اٹھا کہ کون سے لوگ تھے اور کس قسم کے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ جواب یہ ملا، اس زمانہ میں جو لوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تھے۔ اسی قسم کے مشترک خصائص ان لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی۔ اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگرداں اور فطرتاً نیک طبع اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی عفیف، پارسا اور صدق و دیانت میں مشہور تھے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی مزاج تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے بعد چاہتے تھے کہ راہب بن جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جدعان کے تربیت یافتہ تھے جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہو کر وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسلام لانے والوں میں چھٹا یا ساتواں نمبر تھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور غیر متعین طریقہ سے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ صحیح خبر لائیں۔ وہ مکہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کی صورتیں سنیں۔ واپس جا کر ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جس کو لوگ نعوذ باللہ مرتد کہتے ہیں۔ وہ مکارم اخلاق سکھاتا ہے اور جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ تمہارا طریقہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین نہیں ہوئی اور خود مکہ آئے۔ زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا اور اسلام قبول کیا۔ وہ تمام عمر دنیاوی تعلقات سے الگ رہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص زر و مال جمع کرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں ان کو مدینہ سے دور بھیج دیا تھا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو احناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اس اجمالی اعتقاد کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے اور اس لیے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہی میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 برس پہلے وفات پائی، لیکن ان کے صاحبزادے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ باپ کے ارشادات سن چکے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما ہاتھ آ گیا جس کی جستجو میں ان کے باپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ امر سب میں مشترک تھا۔ یہ لوگ قریش کے مناصب اعظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو رؤسائے قریش ہنس کر کہتے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سبب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے ان کے ہاتھ آئی۔ دولت و مال ان کے دلوں کو سیاہ نہیں کر چکا تھا، فخر و غرور ان کو انقیاد حق سے نہیں روک سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈر نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ غرض یہ کہ ان کے دل ہر قسم کے زنگ سے پاک تھے اور حق کی شعائیں دفعتاً ان کے اوپر پڑتی تھیں۔ قریش کی سخت خون خواریاں، ظلم کے شدائد، دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی اور آخر انہی کمزور ہاتھوں نے کیسر و کسرا کا تخت الٹ دیا۔ اس کی 3 تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا،
اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے واشگاف کہہ دے۔ اور نیز حکم آیا اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، یا معشر القریش۔ لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، سخت برہم ہوئے اور واپس چلے گئے۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا۔ تمام خاندان عبد المطلب کو مدعو کیا گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے گراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو اشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتایا کہ یہ سراپا سچ تھا۔ اب مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے۔ ان کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہادت کا یہ خون تھا جس نے زمین رنگین کر دی۔ ناظرین گرامی، ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب آپ احباب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ناظرین گرامی، جو علم میں نے آپ سے بیان کیا ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دلوں میں قائم رکھتے ہوئے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ اس علم کے پیغام کو خود سن کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے عام کریں۔ ناظرین گرامی، ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے اور اس چھوٹی سی کاوش سے ہمارے والدین کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے بچوں کی اور آنے والی تمام نسلوں کی اللہ پاک کے حضور بخشش ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب احباب کی پریشانیاں، دکھ، تکالیف، مصائب، رکاوٹیں اور وبائیں دور فرما کر ایمان پر قائم، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی دینی معلومات کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔